آل عمران کی دو آیات، آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 آج کے درس کا حصہ ہے۔ ان آیات کریمہ کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے کچھ لمحات آپ کے گزشتہ دروس کے خلاصے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دروس میں ہمارے سامنے غزوہ احد کے مختلف مراحل کا ذکر ہوا، ابتداءً مشورہ، اور اس مشورے میں نوجوانوں کا اپنی رائے کا اظہار کرنا اور اس اظہار پر اصرار کرنا، پھر میدان جنگ میں جا کر صف بندی کے دوران کچھ اس قسم کی گفتگو کرنا کہ جو ان کی شایان شان نہ تھی، پھر پہاڑ کی چوٹی پر جن کی ڈیوٹی لگائی انہوں نے اجتہادی جو خطا کی وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، پھر میدان میں جب دو طرفہ حملہ یکبارگی ہوا تو میدان سے بہت سارے لوگوں کا نکل کر دور چلے جانا یہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ ان سارے معاملات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب اللہ نے جو نتیجتاً بات کیا فرمائی، فرمایا جو خطا، جو غلطی ہوئی ان تمام غلطیوں کو میں رب نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، کیونکہ تم جو کچھ بھی کر چکے میں غفور ہوں، رحیم ہوں، میں نے تمہارے اوپر کرم کر دیا، رحمت کا معاملہ کر دیا، معاف کر دیا۔ اب یہ تو معاملہ ہے خدا کا، بات سمجھ رہے ہیں، یہ تو معاملہ ہے، پچھلی بات ختم ہو گئی، اب اگلی بات کی طرف جائیے۔ معاملہ تھا اللہ کا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب دوسرا معاملہ رہ گیا حکم رسول کا۔ دو معاملات یہاں پر اہم ہیں، ایک ابتدائی مشورہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے برعکس تھا، اکثریت نوجوانوں کا جو مشورہ تھا یا تجویز تھی وہ حضور کی رائے کے برعکس تھی۔ حضور کی رائے کیا تھی؟ مدینہ میں رہ کر، لیکن ان کی رائے کیا بنی کہ میدان میں جا کر۔ حضور نے جب ارادہ فرما لیا تو پھر آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی تو رک جاتے ہیں، کہا نہیں، اب کسی نبی کے شایان شان یہ بات نہیں کہ وہ اسلحہ زیب تن کر لے اور پھر اسے اتار دے۔ اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی رائے کے برعکس نوجوانوں کی رائے، یہ بھی ایک بات شاید حامل وحی سے ٹکراؤ اور متضاد نظر آتی ہے، یہ بھی ایک کوتاہی یا غلطی یا اس کو خطا کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، آپ نے میدان میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، 50 لوگوں کی، ان میں سے 38 یا 40 افراد اجتہادی خطا کرتے ہوئے نیچے آ گئے، جو کہ حکم رسول سے پہلے اترنا ہوا۔ حالانکہ حکم رسول یہ تھا کہ معاملہ کچھ بھی ہو آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، میدان کو، گھاٹی کو، پہاڑ کی چوٹی کو چھوڑنا نہیں۔ یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ ان دونوں معاملات میں ہمیں بظاہر حضور کی رائے اور حضور کے فیصلے اور حضور کے حکم کے برعکس معاملات نظر آتے ہیں۔ جو اللہ کا معاملہ تھا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتے نا، اس لیے اللہ نے پہلے اپنی بات کی کہ میں چونکہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہوں، یہ مخلص تھے لیکن غلطی کر گئے، مخلص تھے لیکن غلطی کر گئے، اجتہادی خطا ہو گئی، بات بڑی کر دی جو مجھے پسند نہیں آئی۔ ان سب چیزوں کے نتیجے میں نے انہیں غم بغم، غم پر غم دے کر کے، گویا کہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر کے کندن بنا دیا ہے، جب بنا دیا تو میں نے معاف کر دیا۔ لیکن معاملہ چونکہ میرے حبیب کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے، فخر موجودات کا بھی ہے، فخر کائنات کا بھی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں، یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ نے اپنے حبیب کا وصف کمال بیان کیا ہے، اپنے حبیب کا وصف کمال بیان کیا ہے۔ نمبر 2، وصف کمال بیان کر کے
آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اور نمبر 3، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام کرنے کا کہا ہے، اور ان تینوں کاموں کا تعلق ڈائریکٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ پہلے بیان کیا جا چکا، جن کے لیے اپنی طرف سے معافی کا، بخشش کا، مغفرت کا، رحمت کا اعلان کیا جا چکا. ان سے متعلق 3 کام کرنے کا حکم دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی؟ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. کتنی باتیں ہو گئیں ان آیات میں؟ 3. پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کمال بیان کیا. نمبر 2، آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی. نمبر 3، اللہ نے اپنے حبیب کو صحابہ کرام کے متعلق 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا. وصف کمال کیا ہے؟ توجہ. وصف کمال یہ ہے کہ محبوب، اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ واقعی اس سے اونچا اور اس سے بڑھ کر کے نرم دلی کا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے، یا اس کے قریب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی ذات عالی، ایک قائد، جرنیل، سپہ سالار، لیڈر، یعنی مقتدا، پیشوا، ایک سلطنت کے سربراہ، ایک مملکت کے سلطان، جو اعلیٰ ترین مناصب ہیں دنیاوی حکمرانی کے اعتبار سے، وہ اعلیٰ ترین مناصب پر فائز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ 50 لوگ اوپر رہے جب تک کہوں نہ نیچے نہ اترنا. پھر وہ اتر جاتے ہیں، پھر بھی وہ اتر جاتے ہیں. اب ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی جنگ و جدال کی اور سیاسی معاملات کے اعتبار سے یہ غلطی ہی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے. اسے صرف اجتہادی خطا ہی نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں، اسے صرف اجتہادی خطا ہی نہیں کہا جا سکتا دنیاوی حکمرانوں کے اعتبار سے. اگر دنیاوی حکمران اپنے بارے میں اپنے سے خود سے فیصلہ کریں گے تو اس پر غداری کا مقدمہ بھی چلا سکتے ہیں، بس مانی سخت سے سخت سزا بھی دے سکتے ہیں، غصے سے آبلہ پا بھی ہو سکتے ہیں، غصے سے شرابور بھی ہو سکتے ہیں، اپنی جماعت کے لوگوں کو جماعت سے نکال بھی سکتے ہیں. جن کی وجہ سے 70 لوگ شہید ہو گئے، جن کی خطا کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، ان کو سزا دی جا سکتی ہے. آسمانی نے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی حکمرانوں کے اعتبار سے یہ سارے معاملات ممکن ہیں، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا مظاہرہ تو دیکھیے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لب پر کوئی شکوہ نہیں، لب پر کوئی شکوہ نہیں، پیشانی پر کوئی شکن نہیں، دل میں کوئی کدورت نہیں، عمل میں کوئی نفرت نہیں. بلکہ جب ان کو میدان سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ الیہ یا عباد اللہ، اے بندگان خدا میری طرف آؤ. اب جب وہ واپس آ گئے، لمحات کے بعد وہ واپس آ گئے، اللہ نے سکینہ نازل فرما دیا. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دشمن کا تعاقب کرنے نکلنا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ 38 یا 40 نہیں جائیں گے، ان پر اعتماد نہیں رہا، وہ غدار ہو گئے، وہ ہمارے نافرمان ہو گئے، ان کے ساتھ ہم بعد میں نمٹ لیں گے، ان کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. قرآن نے عجیب بات کہی ہے. غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک میں بہت سارے منافق جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے گئے اور رکتے گئے، اور بہت سارے تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اجازت بھی نہیں لی، ویسے رک گئے. 3 مخلص تھے، وہ بھی بس نہ چاہتے بھی وہاں رک ہی گئے. جانا چاہتے تھے لیکن کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، اگلے دن چلے جائیں گے، اگلے دن چلے جائیں گے، سواریاں اچھی ہیں، پہنچ جائیں گے.
نتیجہ کیا ہوا؟ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جا نہ سکے، 3 مخلص تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، توجہ میں جو بات عرض کرنے لگا، رسول اللہ جب واپس تشریف لائے تو اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا کہ یہ جو منافق ہے نا، ان سے اب 2 ٹوک کہہ دیجئے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ أَبَدًا۔ اب میرا فیصلہ تمہارے بارے میں یہ ہے، میرے رب کا فیصلہ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ اب قیامت تک تم میرے ساتھ مل کر جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ ان کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، ان کو جانے دیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ آئندہ تم میرے ساتھ جاؤ گے نہیں، یہ تمہاری سزا ہے، یہ تمہاری۔ لیکن وہ جو 3 تھے نا، انہیں کہا کچھ نہیں، انہیں کہا بات نہیں کرنا، انہیں کیا کہا؟ بات نہیں کرنا، جب تک کہ کوئی 2 ٹوک فیصلہ نہیں آ جاتا بات نہیں کرنا۔ 50 دن تک پریشان رہے۔ بھارت وہاں ایک جملہ کہا گیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ آئندہ میدان میں نہیں نکلنا۔ کس کو کہا؟ منافقین کو کہا، جن سے ناراضگی تھی ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں بس میں، جن پر ناراضگی تھی ان پر ناراضگی کا اظہار خدا کی طرف سے بھی کر دیا گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی۔ لیکن غزوہ احد میں جن سے کوتاہی ہوئی، جنہوں نے اجتہادی خطا کی، ان پر ناراضگی نہیں ہے۔ ان پر ناراضگی ہوتی تو اللہ 2 دفعہ معافی کا اعلان نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ محبوب آپ نے اتنی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ آپ کی بات کو بظاہر حکم عدولی کی گئی، آپ کی بات کی بظاہر مخالفت کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے سزا دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ نے ناراضگی کا کچھ اظہار نہیں کیا، پیشانی پر شکن نہیں آئے، دل میں نفرت نہیں آئی۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی ذات عالی میں موجود ہیں تو یہ نرم خوئی، یہ جو نرم خوئی ہے، یہ آپ کی طبیعت میں جو نرمی ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے کہ جس نے آپ کو نرم طبیعت کا مالک اور نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، اب بات سمجھیں، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، اگر آپ کی طبیعت میں نرم روئی نہ ہوتی، نرمی نہ ہوتی، آپ کے دل میں سختی کا معاملہ ہوتا، تو فرمایا کہ پھر آپ کے ارد گرد یہ جو حلقہ ہر وقت لگا رہتا ہے نا، یہ جو اجتماع آپ کے ارد گرد لگا رہتا ہے، یہ جو مسجد نبوی بھری ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ بھائی آج آپ نے بیٹھنا ہے سرکار کی مجلس میں، آپ نے بیٹھنا ہے، سیکھنا ہے، اور شام کو جب میں واپس آؤں گا مجھے سکھانا ہے۔ کل آپ اپنے معاملات کیجئے گا، میں بیٹھوں گا، میں سیکھوں گا، تم آؤ گے، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ یعنی ہم میں سے ڈیوٹی لگ گئی کہ ہم میں سے ایک آدمی ضرور حضور کے مجلس میں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی موتی ہم سے کہیں رہ نہ جائے، کوئی حکمت کا جواہر پارا ہم سے کہیں رہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی طرف سے کوئی ایسا زبردست جملہ ہو، ایسی زبردست بات ہو کہ جو ہم سے رہ گئی اور ہماری زندگی حقارت ہو جائے۔ اس لیے ہم لمحے لمحے کا، ایک ایک پل کا جو علم ہے، علم کے جو اجزاء ہیں، ان اجزاء کو بھی ہم سیکھنا چاہیں گے۔ لیکن دنیاوی معاملات بھی تو کرنے ہیں، انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک دن آپ معاملات کرو اور میں بیٹھوں گا، دوسرے دن میں معاملات کروں گا، تم بیٹھنا۔ بات ہماری ایسی ڈیوٹیاں بھی لگا دی۔ یہ جو ایک ترتیب بن گئی، اور وہ جو ایک ترتیب بن گئی کہ مکہ مکرمہ میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی نرم دلی اور آپ کی مزاج کی نرمی کے نتیجے میں، آپ کی واعظ اور آپ کی اصلاح اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی موعظت اور درس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 2 لوگ لڑتے اس لیے ہیں، 2 لوگ پہلے لڑا اس لیے کرتے تھے کہ بچیوں کا جو یتیم بچوں کا جو مال ہے اسے ہڑپ کون کرے۔ اب لڑ اس بات پہ رہے ہیں کہ یہ ایک بچی ہے، یتیم ہے، اس کی کفالت کون کرے۔ ایک کہتا ہے میں کروں گا، میں حقدار ہوں، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا، میں حقدار ہوں۔ پہلے لڑائی ان کے مال پہ ہوتی تھی، اب لڑائی ان کی کفالت پہ ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہے، ترجیحات کا فرق اس کو کہتے ہیں۔ ترجیحات بدل گئی، جذبات وہی ہیں، جذبات ترجیحات بدل۔ جیسے ہمارے آج کے معاشرے میں نوجوانوں کے جذبات بہت ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ایک ایک ٹانگ پہ جو ہے وہ سواریاں کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو
ایسے کر کے پکڑتے ہیں موٹر سائیکل کو اور اپنا وجود اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور وہ جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی اٹھی ہوتی ہے. یعنی جذبات تو ہیں بہت کچھ کرنے کے. اللہ کرے کہ ان کے جذبات کی سمت اور رخ حکمرانوں کی طرف سے اچھی تربیت کے نتیجے میں بدل جائے اور اچھا رخ ان کو دیا جائے کہ یہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے کچھ کر جائیں. جذبات ہیں لیکن وہ جذبات ان کا رخ درست نہیں ہے. ان کا رخ درست، اگر ان کا رخ درست ہو جائے تو یہ بہت کچھ کر جائیں گے. انہی کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے 65 میں ٹینکوں کے نیچے اپنی جانیں دی اور ٹینکوں کو تباہ و برباد کیا. جذبات تو وہاں پر بھی تھے، وہی جذبات آج بھی موجود ہیں. کرنا چاہتے ہیں، جان کی بازی پہ جان کی بازی لگا دینا چاہتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ شوخی کے لیے. کس کے لیے؟ دنیاوی ترقی کے لیے. کس کے لیے؟ کھیل کود کے لیے. یہی جان کی بازی اگر اسلام کے لیے ہو جائے، ملک و ملت کے لیے ہو جائے، صرف رخ بدلنے کی دیر ہے. رخ بدلنے کی. حضور نے کیا کیا؟ حضور نے صحابہ کرام یعنی ان لوگوں کے جذبات کو دیکھا تو جذبات کو مٹایا نہیں، جذبات کو ختم نہیں کیا، جذبات کا رخ موڑا. جذبات کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو آپس میں دست و گریباں ہوتے تھے شیر و شکر ہو گئے. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ محبوب ہم نے آپ کو نرم طبیعت بنایا، جس کے نتیجے میں لوگ آپ کے ارد گرد حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات مکمل. دوسری بات، اس بات کو کیوں کیا گیا؟ یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ایک تو آپ کا جو عمل تھا اس عمل کو نمایاں کر کے آپ کے وصف کو بیان کرنا، دوسرا آپ کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ افزائی کرنا کہ محبوب آپ نے جو کچھ کیا، نرم طبیعتی اپنی جگہ پر، نرم روئی اپنی جگہ پر، لیکن اس نازک ترین موڑ پر بھی اپنے شاگردوں کی اور اپنے زیر تربیت لوگوں کی اتنی بڑی غلطی کو کہ جو غلطی جس کا خمیازہ پوری امت کو نقصان کی صورت میں پہنچا. بڑے بڑے صحابہ، شہزادے اسد اللہ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے اگر یہ ان پر سختی کا معاملہ نہیں کیا، سزا کا معاملہ نہیں کیا، تو یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے توصیفی کلمات ہیں کہ محبوب آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر اب سختی کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی وجہ سے خاندانی رقابتوں اور خاندانی معاملات کی وجہ سے کچھ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے، یعنی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے. لیکن آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ نہ صرف یہ نہیں بھاگے بلکہ انہیں دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بات ہماری جی. اب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی، تو اب تیسری بات سمجھیے. اس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نرم طبیعت تو آپ ہیں ہی، کمال کا عمل آپ کا یہاں پر بھی موجود ہے. اب ایک بات آپ کو یہ کہی جا رہی ہے کہ اے ہمارے محبوب انسان ہیں، تو کہیں چار و ناچار معاملات سامنے آتے ہوئے کہیں کسی لمحے کسی وقت بھی یہ بات جو ان کی غلطی ہے سامنے آ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو غصہ آ جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے. تو محبوب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مخلص لوگ ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، ہم نے ان کو پرکھ لیا ہے، ہم نے تو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. ہاں جی، ابھی تو آپ نے بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن ممکن ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد شاید آپ سزا کا سوچیں، شاید آپ سختی کا سوچیں. ممکن ہے، امکانی صورت موجود تھی نا. اللہ نے اس امکان کو بھی رد کیا، اس امکان کو بھی رد کیا کہ محبوب معاف کر دیجیے. ہم نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. اچھا، صرف معاف نہیں کرنا، ہم نے تو صرف معاف کیا نا، ہماری طرف سے معافی اور رحمت اور بخشش کے فیصلے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس معافی کو ظاہر بھی کرنا ہے، معافی کو، معاف کرنے کے عمل کو ظاہر بھی کرنا ہے. کیسے؟ آپ انہیں معاف کریں اور معاف کرنے کے بعد اللہ سے ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں. خود معاف کر دیں اور معاف کرنے کے بعد ان کے لیے بخشش بھی. منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ. وہ لوگ اللہ ان کی زبانیں گم کر دے جو کہتے ہیں حضور کے صحابہ منافق ہو گئے تھے، جو سمجھتے ہیں کہ حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اللہ ان کے دل اور دماغ کو مفلوج کر دے. اللہ کیا فرماتے ہیں
کہ جو منافق ہیں ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ ان کی مغفرت اور بخشش، اور جو مومن مخلص ہیں ان کے متعلق کیا کہا؟ محبوب غلطی تو ہو گئی، غلطی تو انہوں نے کی، اور ایسی غلطی کی کہ جس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، لیکن ہم نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ صرف معاف بھی نہ کریں بلکہ آپ ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں، خود معاف کر دیں اور اللہ سے بخشش۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ کی زبان اطہر سے اکثر سلام کے بعد، تسلیم کے بعد ایک لفظ، ایک جملہ ادا ہوتا تھا، اور وہ تھا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ مغفرت تو مانگی جاتی ہے کس پر؟ گناہ پر۔ بخشش مانگی جاتی ہے کس پر؟ گناہ پر۔ کیا نبی سے گناہ ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ اچھا، پھر وہ جو عمل کیا گیا جسے ہم نماز کہتے ہیں، وہ نماز تو ام العبادات ہے، پھر اس کے ختم ہونے کے بعد پھر استغفار کا مطلب کیا؟ عام حالات میں بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، اور پھر چیز آئے کہ نماز کا معاملہ، اور آپ کی نماز تو وہ نماز ہے کہ صلو کما رأیتمونی، نماز ویسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، اپنی نماز کو معیار بنایا ہے، اور نبی کا عمل معیار ہوتا ہے، حضور کی تو پوری زندگی معیار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بارک حضور ہر نماز کے بعد استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کیوں جی؟ اس لیے استغفار کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو ذمے میں تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے کا کوئی بھی معاملہ ہو، استغفار کی برکت سے اللہ اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا لَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے استغفار مانگو، بخشش طلب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس استغفار کی برکت سے یمددکم باموال وبنین وجعل لکم اکثر نفیرا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں اولاد اور مال و دولت رکھی، اس میں اللہ اضافہ فرما دیں گے، یعنی گویا نعمتوں کا نزول۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ نعمتوں کا نزول، استغفار کی برکت یہ ہے۔ اچھا، استغفار کی چوتھی برکت اور سب سے بڑی برکت، اور وہ کیا ہے؟ بلندی درجات، بلندی درجات۔ اگر گناہ نہیں ہے، مصیبت ٹل جائے گی۔ اب مصیبت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے تو نعمتوں کا نزول ہوگا، اور نعمتوں کے نزول کا اگر وقتی طور پہ اس بندے کے لیے، اس بندے کے حق میں اللہ بہتر نہیں سمجھتے، کسی نعمت کا نزول بہتر نہیں سمجھتے، تو پھر استغفار کی برکت سے اللہ اس بندے کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اب 4 درجے آپ سمجھ میں آ گئے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب پہلے تو انہیں معاف کیجیے، پہلے تو انہیں ہم نے بھی معاف کر دیا، ان کو آپ بھی معاف کر دیں۔ گویا اب معافی تو ہو گئی، معافی، گناہ تو ہو گیا ختم۔ اب گناہ ختم ہونے کے بعد اگلا درجہ کیا ہے؟ گناہ ختم ہونے کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے آنے والی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کو ٹال دیں۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے وہ مصیبت ٹالی۔ اس کے بعد اگلا غزوہ ہوا غزوہ احزاب، غزوہ احزاب، جس میں 25,000 یا 26,000 یا 24,000 یا 28,000، 4 روایات، ان روایات کے مطابق اتنی تعداد میں مشرکین جمع ہوئے، اور صحابہ کرام کی تعداد 3,000 کے لگ بھگ۔ وہ تو یوں سمجھ لیں کہ پاؤں تلے رون ڈالتے تعداد کے اعتبار سے، لیکن خالق اور مالک کے فیصلے دیکھیے۔ خالق اور مالک کے فیصلے یہ ہیں کہ میدان یعنی خندق میں جب یہ گئے، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اندر اتنی تاب ہی نہ پیدا کی کہ وہ حملہ آور ہو سکتے۔ 15 دن کے قریب وہ وہاں رہے لیکن حملہ نہ کر سکے، لیکن جب وہ بھاگے اللہ کی طرف سے تیز آندھی اور طوفان کے نتیجے میں خوف کھا کر کے بھاگے، تو اللہ کے رسول نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا آج کے بعد مشرک تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ استغفار کیجئے، آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو اللہ نے مصیبت کو ٹال دیا، اللہ نے مصیبت کو۔ استغفار کیجئے تاکہ اللہ نعمتوں کا نزول فرمائے، اور یہ وہ غزوہ بدر احد ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فتوحات کا سلسلہ،
نعمتوں پہ نعمتیں. اچھا استغفار کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ درجات کو بلند کرے. یہی وہ غزوہ ہے. اس غزوے کے بعد اللہ نے مختلف صورتوں کے اندر رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم کہا. بلندی درجات کے فیصلے ہو گئے. فرمایا محبوب معاف کر دیجئے اور ان کے بارے میں اللہ سے بخشش طلب کیجئے. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اب آخری بات فرمایا، تیسری اور اہم بات یہ ہے، انہیں پتہ چلے کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو اس کا ایک اور طریقہ بھی، ایک طریقہ تو یہ کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں مختلف معاملات کے اندر جہاں پر کوئی قطعی فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو، جہاں پر کوئی قطعی فیصلہ نہ آیا ہو، تو وہاں پر اپنے صحابہ اور اپنی جماعت سے مشورہ کرتے رہیے گا. مشورہ نہ چھوڑیے گا. مشورہ، کیونکہ آپ ان سے مشورہ کریں گے، ان کو اپنے آپ پر اعتماد ہوگا کہ ہمارے حبیب نے، ہمارے نبی نے ہمیں دل سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ دل سے مشورہ کر رہے ہیں. دل سے ظاہر ہے آپ مشورہ کرتے ہیں اس سے ہیں جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں نا جی، جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے اس سے مشورہ کرتے ہیں. جس پر اعتماد نہیں ہوتا خدا کی قسم آپ اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے. مشورہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، فرمایا آپ ان سے مشورہ کیجئے. آپ ان سے، یہ مشورہ کرنا بھی اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کلی طور پر معافی کا اعلان ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور آنے والے وقت کے لحاظ سے بھی. اور حضور نے کر کے دکھایا. حضور نے کر کے دکھایا. آپ نے اس کے بعد بہت سارے معاملات میں واضح طور پر بڑے بڑے معاملات میں مشورہ کیا. مثلا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان اور الزام تراشی ہوئی، حضور علیہ السلام 30 دن تک مسلسل لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ میری زوجہ مطہرہ پاکیزہ ہے، مجھے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن لوگ بہتان لگا رہے ہیں، مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے؟ میں اس موقع پہ کیا کروں؟ ایک قطعی فیصلہ نہیں آیا ہے جی. غزوہ خندق اس کے بعد ہوا. اس واقعے کے بعد آپ نے مشورہ کیا، اور اسی مشورے کے نتیجے میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا، خندق کھودی گئی، صحابی کے مشورے سے ہوئی. اچھا اس کے بعد آپ نے غزوہ تبوک کے لیے نکلنا چاہا، تو آپ نے مشورہ کیا، اور وہ مشورہ کیا تھا؟ لوگوں کے پاس سامان حرب و ضرب جمع کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے اپنا مال اکٹھا کر کے لے آئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اکٹھا کر کے لے آؤ. یعنی گویا کہ چندے کے بھی ایسا ہوا. ایسے بہت سارے مواقع پر حضور نے صحابہ کرام سے باقاعدہ مشورے لیے، اور یہی وہ مشورے تھے کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مشوروں کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نے دل اور جان سے اپنی جماعت کو معاف کر دیا تھا. دیکھیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے آپ کے مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں. یعنی آپ کی طبیعت ان کے لیے کیا ہے؟ نرم مزاجی کی ہے. اگر آپ ان کے لیے بدخو ہوتے، یعنی برا سوچنے والے ہوتے، یا اور سخت دل ہوتے، برا سوچتے یا سخت دل ہوتے، مزاج کے اعتبار سے سخت ہوتے یا اپنی سوچ کے اعتبار سے سخت ہوتے. بعض لوگ مزاج کے اعتبار سے سخت نہیں ہوتے لیکن سوچ ان کی بڑی گندی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ برا ہی سوچتے رہتے ہیں، یہ بدخوئی کہتے ہیں. نہ آپ بدخو ہیں اور نہ ہی آپ مزاج کے اعتبار سے سخت مزاج ہیں. اچھا فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ یہ نہ ہوتے، یہ والے اوصاف آپ کے نہ ہوتے، تو محبوب یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. یعنی آپ کے پاس یہ حلقہ جمع نہ ہو. آپ کے ارد گرد یہ جو چاند کے گرد ستارے ہیں نا، یہ جو آپ کی زبان سے خود یہ نکلا، اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میں محمد اور میری یہ جماعت میرے ستارے. گویا آپ چاند اور آپ کے ارد گرد کیا ہے؟ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تلک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیوں. جنہیں شب معراج قدم بوسی کی دولت ملی ان کو آپ ستارے کہتے ہیں، اور جنہیں محمد کریم خود ستارے کہیں، ان ستاروں سے اچھا ستارہ کون سا ہو سکتا ہے؟
یہ میرے صحابہ، یہ میرے لیے اللہ نے چنے ہیں، یہ میرے صحابہ، یہ سارے کے سارے عادل، یہ میرے صحابہ، ان کو آپ پوری امت پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ میرے وہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ یہ قیامت کے دن میرے رفقا ہوں گے۔ تو فرمایا آپ اگر نرم طبیعت نہ ہوتے تو یہ آپ کے ساتھی بھی آپ کے پاس نہ ہوتے، یہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب جب یہ بات کر دی، مزاج آپ کا بیان کر دیا، وصف کمال بیان کر دیا، اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ضمن میں ضمنی طور پر آپ کی مدح سرائی بھی ہو گئی، آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی۔ اب حکم فرمایا فاعفو عنہم، ان کو معاف کر دیجئے۔ آپ نرم طبیعت ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت مانگی۔ تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کیجئے۔ توجہ، مشورہ کن کاموں میں لیا جائے گا؟ حضور کے زمانے میں بھی اور آج بھی مشورہ کن کاموں میں ہوگا؟ یاد رکھیے مشورہ ان کاموں میں ہوگا جن میں کوئی قطعی فیصلہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم مسجد میں اے سی لگانا چاہتے ہیں، لگائیں یا نہ لگائیں؟ مشورہ کر سکتے ہیں، مشورہ کرنا چاہیے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں فلاں سہولت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں کوئی قطعی حکم نہیں ہے۔ قطعی حکم نہیں ہے کہ آپ نے اے سی لگا کر ہی نماز پڑھنی ہے، یا آپ نے بغیر اے سی کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے کارپیٹ کے اوپر پڑھنی ہے، آپ نے بغیر کارپیٹ کے پڑھنی ہے۔ مشورہ ان کاموں میں ہوگا، یاد رکھیے، اب بھی اور آنے والے زمانے میں بھی ان کاموں میں مشورہ آپ کر سکتے ہیں کہ جن کاموں میں کوئی قطعی فیصلہ قرآن اور حدیث میں نہیں۔ جن کاموں میں قطعی فیصلہ قرآن اور حدیث کا ہے ان کاموں میں آپ مشورہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ یوں مشورہ نہیں کر سکتے کہ جناب چونکہ حالات بہت نازک ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا داری کی ریل پیل ہو چکی ہے، ہوس اور لالچ دنیا میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، بازار اور اس طرح کے معاملات میں لوگوں کی مصروفیات انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے، تو ایسا مشورہ کر لیں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کے وقت میں فجر اور ظہر کی پڑھ لی جائے اور عشاء کے وقت میں آ کر کے عصر مغرب عشاء کی اکٹھی پڑھ لی جائے؟ کیونکہ ایسی کچھ گنجائش نکلتی؟ جیسا کہ آپ کے ملک کے ایک صدر صاحب نے کہا کہ یہ علماء کرام کو مخاطب کر کے کہ حضرات چونکہ یہ دور ایسا ہے کہ بینکوں کے ساتھ وساطت کے بغیر، بینکوں کے ساتھ تعلق کے بغیر اور دنیاوی معاملات میں بین الاقوامی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو سود کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ساتھ دیے بغیر، اس میں ساتھ چلے بغیر ہمارے لیے چلنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ اس سود کے معاملے پہ ذرا نظر ثانی کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ تو مشورہ نہیں ہو سکتا، یہ تو مشورہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی حرام، جو رسول نے حرام کی وہ حرام، جو حلال ہے وہ حلال ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جن کا وقت متعین ان کا وقت متعین، جن کی تعداد متعین تعداد متعین۔ نمازیں 5 ہیں، 5 اوقات الگ الگ ہیں، 5 کو کوئی 3 پڑھے گا تب بھی غلط کرے گا، 5 کو 3 کرے گا تب بھی غلط کرے گا، اور اگر 3 نہ کرے 5 اوقات کو 3 کرے تب بھی غلط کرے گا۔ مرضی وہ 5 پڑھے، مرضی وہ 10 پڑھے، لیکن اوقات 5 کو 3 کرے گا تب بھی غلط کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے 5 الگ الگ اوقات 5 نمازوں کے لیے بتائے۔ تو جو چیزیں قطعی ہیں ان میں مشاورت نہیں، اور جو چیزیں قطعی نہیں ان میں مشاورت کی اجازت ہے، اور آج بھی اجازت ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ایئر کنڈیشن کی، اسی طریقے سے صف بندی کی، یا مطلب صفوں کے ڈالنے کی، کارپیٹ ڈالنے کی، سہولیات پیدا کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب اگلی بات فرمایا محبوب، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے نا، کسی بات پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے، کوئی فیصلہ آپ اپنے ذہنی طور پہ کر لیں، تو فیصلہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں بس۔ اب اس جملے کو مطلب سمجھیں۔ فرمایا جب کسی کام میں پختہ ارادہ آپ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشورہ لینے والا ہے وہ اس بات کا پابند نہیں کہ وہ لوگوں کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگوں کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرے، یہ اس کا پابند نہیں۔ اگر اس کا ارادہ، اس کا عزم ایک طرف پختہ ہو گیا تو اسی طرف کو فیصلہ کرے گا، چاہے اکثریت کی تجویز اس کے خلاف ہو۔ یہ ہے اسلام۔ یہ کیا ہے؟
اسلام میں جو مشاورت ہوتی ہے، اس مشاورت میں انسانی سمجھ بوجھ عقل فہم کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے چند وہ لوگ تھے جنہیں ہر حال میں مشورے میں شامل کرتے تھے، اور دو تو وہ لوگ تھے کہ جنہیں کبھی بھی مشورے سے باہر نہیں رکھا گیا، اور وہ دو لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس معاملے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں ایک طرف ہو گئے نا، جس معاملے میں ایک طرف ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، حضور نے اسی طرف فیصلہ کیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام رات کو عشاء کی نماز کے بعد لوگ جب چلے جاتے تو اپنی جماعت کے ان دو بزرگ لوگوں سے آپ مشاورت کیا کرتے تھے، اور وہ مشاورت رات کو کافی دیر تک ہوتی تھی۔ حدیث میں ایسے واقعات موجود ہیں، بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر بھروسہ اللہ پر کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے، دوست بنا لیتے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اب یہ جماعت صحابہ کرام کو بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کا فیصلہ کر لے، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کا فیصلہ کر لے، مدد کرے، تو فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کائنات کی اس دھرتی پر کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بات پہلے بھی کہی گئی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم بھی غالب رہو گے، تم ہی غالب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد ہوتی ان کے ساتھ ہے جو مومن ہوتے ہیں، جو گناہگار نہیں ہوتے، فاسق نہیں ہوتے، فاجر نہیں ہوتے، منافق نہیں ہوتے۔ اس جملے نے بھی بتلا دیا کہ صحابہ سارے کے سارے کون ہیں؟ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ منافق مرتد زندیق نہیں، جیسا کہ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں۔ تو وہیں یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے؟ یخذلکم مانا رسوا کر دے، چھوڑ دے، شکست دے دے، مغلوب کر دے، جو بھی آپ اس کا مفہوم بیان کریں۔ فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہی فیصلہ کر دیا تمہیں نیچا دکھانے کا، اللہ نے ہی فیصلہ کر دیا تمہیں شکست دینے کا، مغلوب کرنے کا، یا اللہ نے ہی فیصلہ کر دیا تمہیں چھوڑ دینے کا تمہارے حال پر، تو پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر پھر وہی بات کہی گئی کہ مومنوں اللہ پر ہی توکل کرو، کیونکہ مومنین اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔